السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم بزرگ، پیارے ناظرین، عزیز بچوں، امید کرتا ہوں آپ لوگ بخیر ہوں گے اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھتے ہوں گے. ضرور دعاؤں میں یاد رکھیں اور بالخصوص دعا فرمائیں. الحمدللہ آپ لوگوں نے اب تک بہت کچھ پڑھ لیا اور انشاءاللہ مزید اور بھی کچھ پڑھیں گے. بس آپ لوگوں کو دھیان دینے کی ضرورت ہے اور پڑھتے وقت، تلاوت کرتے وقت آپ کو قاعدوں کو دماغ میں رکھنا ہے کہ کب حرکت، کب حروف مدہ، کب مد کی قسموں میں سے کون سی قسم، کب اظہار، کب اخفاء، کب اقلاب، کب یرملون، یہ سب ہو رہا ہے. یہ آپ کو دھیان دینا ہے اور جو نہیں سمجھ میں آئے وہ آپ میں نے جو قاعدے والی ویڈیو بنائی ہے پارٹ 1 سے پارٹ 21 تک، اس کو آپ ضرور دیکھیں تاکہ آپ اس سے سمجھ سکیں. اور اگر کچھ سمجھ میں نہ آئے تو ضرور کمنٹ باکس میں لکھیں. انشاءاللہ عز و جل جواب دینے کی کوشش کی جائے گی. آج آپ کا سبق سورہ کافرون ہے. آئیں پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الکافرون. قل کو آپ نے کئی جگہ پڑھ لیا. یا پر مد منفصل ہے. ایو ایک الگ کلمہ ہے، یہ بھی یا ایوہل، یا پر مد کریں گے اور ایو میں حمزہ ہے، اسی وجہ سے اس کو مد منفصل. ایوہل کافرون. لام پر جزم ہے لیکن پلٹ کر آواز نہیں آنی چاہیے. ایوہل کافرون. کاف پر کھڑا زبر ہے اور فا کے نیچے، کاف پر کھڑا زبر ہے تو الف مدہ کے برابر، فا کے نیچے حرکت زیر کی ہے، پھر غا با پیش رو حروف مدہ ہے ایک الف کے برابر، پھر نون پر حرکت ہے. ملا کر پڑھیں گے تو ٹھیک، نہیں تو آیت ہے ٹھہر جائیں گے. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. لا پر بھی مد منفصل ہے. لا اعبد، لام الف زبر لا حروف مدہ ہے اور اس کے بعد حمزہ ہے. اعبد دوسرے کلمہ میں، اور حمزہ عین زبر اور با دال پر دونوں پر حرکت پیش کی ہے. لا اعبد ما الف مدہ تعبدون عین پر جزم ہے، اس کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پھر با پر حرکت پیش کی، جلدی دال واپش دوم حروف مدہ، پھر نون کے آگے وقف آیت ہے، وقف کریں گے. لا اعبد ما تعبدون. تمام حروف کو صاف صاف ادا کریں، نہ ایک حرف زیادہ نکلنا چاہیے نہ گھٹنا چاہیے. لا اعبد ما تعبدون. تیسری آیت. ولا انتم عابدون ما اعبد. والا پر بھی مد منفصل ہے.
ولا حمزہ ہے دوسرے کلمہ میں، نون ساکن ہے، یہاں پر اخفا ہوگا، اس لیے کہ آپ نے قاعدہ پڑھا کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی بھی ایک حرف آیا اور اس میں سے ایک حرف تا ہے. انتم ولا انتم عاتم اور یہاں پر میم ساکن کا اظہار، تم میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے تو میم ساکن کا اظہار ہوگا. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ عَابِدُونَ عین پر کھڑا زبر، با کے نیچے حرکت زیر کی، عابی، اور دال واپس دو حروف مدہ کھینچ کر، پھر نون پر حرکت زبر کی، عابدون عابدون ما اعبد، ما پر مد منفصل، پھر اعبد، دال پر قلقلہ لیکن تشدید جیسی آواز نہیں، اعبد نہیں. ولا انتم عابدون ما اعبد. اگلی آیت، ولا انا عابد ما عبدتم، ولا پر بھی مد منفصل، ولا انا، حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے. ولا انا، انا نون علیف زبر نا ہے لیکن انا نہیں پڑھیں گے، انا. قرآن شریف میں بہت سی جگہوں پر حروف لکھے تو جائیں گے لیکن پڑھے نہیں جائیں گے، اور یہ صرف قرآن شریف کا معاملہ نہیں ہے، ہر زبان میں کچھ حروف زیادہ لکھے جاتے ہیں لیکن اس کو پڑھے نہیں جاتے ہیں. اسی طرح قرآن میں بھی انا، انا حمزہ زبر نون زبر نا، ولا انا عابد عابد ما، دال پر تنوین ہے اور تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے میم ہے، اس لیے یہاں پر ادغام یرملون کا قاعدہ ہوگا. عابد ما عبدتم، عین زبر با زبر با دال زبر بد اور تا میم پیش تم، تا پر تشدید ہے، اور عبدتم با تا زبر بت، اس لیے کہ دال کا ادغام تا میں ہو جائے گا، دال کا ادغام تا میں ہو جائے گا. یہ قاعدہ ہے عربی کا کہ دال کو تا میں ادغام کر دیتے ہیں اور اس کو تا بنا دیتے ہیں، تو اسی لیے عبدتم با تا زبر بت، عبدتم عبدتم. ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد. بالکل پیچھے کی طرح، پیچھے والی آیت کی طرح. لکم دینکم ولی دین، لکم میم ساکن اظہار کریں گے اور جلدی پڑھیں گے، لکم دی، اس لیے کہ میم ساکن کے بعد دال ہے. لکم دی، یا مدہ کھینچ کر، دینکم دینکم ولی دین، ولی ولی ولی، جلدی کھینچنا، ولی 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 دین، یہاں پر کھینچنا دی، پھر دی. لکم دینکم ولی دین. اب ایک بار شروع سے پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا الکافرون
ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق اللہ العظیم. دعاؤں میں یاد رکھیں اور جو چیز سمجھ میں نہ آئے وہ ضرور پوچھیں، انشاءاللہ عز و جل بتانے کی کوشش کی جائے گی. لائک شیئر ضرور کریں. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.